شیخ چلی۔ پیارے بچوں، شیخ چلی ایک بے وقوف اور نکما لڑکا تھا۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ شیخ چلی کی ماں بہت غریب تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ شیخ چلی سارا دن بے مقصد گھومتا پھرتا رہتا تھا یا پھر گھر میں بستر پر لیٹ کر خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا، میں پڑھوں گا، میں کام کروں گا، اس طرح میں بہت سی دولت کماؤں گا۔ میری ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لیکن کرتا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں اسے بہت سمجھاتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اپنی ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب اس کی ماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح محنت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ماں نے اس سے کہا، بیٹا اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ میں کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم محنت مزدوری کر کے پیسے کمانے کی کوشش کرو کہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ شادی کا نام سن کر شیخ چلی شرماتے ہوئے بولا، ماں جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ ہمیں ضرور دولت دے گا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ انہی کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی محنت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ محنت کا نام سن کر شیخ چلی نے برا سا منا لیا اور کہنے لگا، میں محنت سے جی نہیں چراتا، مگر آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا کام کروں۔ ماں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا تم باہر جا کر لوگوں سے ملو، کوشش کرو گے تو تمہیں کام بھی ضرور مل جائے گا۔ ماں کے سمجھانے پر شیخ چلی نے کما کر لانے کا وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو ایک شخص نے اسے آواز دے کر پوچھا، مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم مزدوری کرو گے؟ شیخ چلی خوش ہو کر بولا، جی ہاں صاحب میں کروں گا، کام کیا ہے؟ آدمی نے کہا، یہ دودھ کا برتن میرے گھر پہنچانا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے میں تمہیں پورے 10 روپے دوں گا۔ 10 روپے؟ شیخ چلی خوش ہو کر بولا، مجھے منظور ہے، چلو یہ برتن میرے سر پر رکھ دو، اور وہ دودھ کا برتن سر پر اٹھا کر اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دل میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس آدمی سے میں 10 روپے اجرت وصول کروں گا اور پھر ان 10 روپوں میں سے 5 روپے ماں جی کو دے دوں گا اور باقی 5 روپے کے 2 انڈے خرید لوں گا۔ انڈوں پر مرغی بٹھاؤں گا تو کچھ دنوں بعد ان میں سے چوزے نکل آئیں گے، چوزے بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گی تو سب انڈے دیں گی، اور میرے پاس بہت سے انڈے جمع ہو جائیں گے تو ان پر بھی مرغیاں بٹھاؤں گا، ان انڈوں میں سے بھی بچے نکلیں گے، یوں میرے پاس بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی۔ پھر میں مرغیاں بیچ کر بکری خرید لوں گا، جب بکری بچے دینا شروع کرے گی تو میرے پاس بہت سی بکریاں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں ان بکریوں کو فروخت کر کے ایک گائے خرید لوں گا، گائے دودھ اور بچے دے گی تو میرے پاس بہت سے مویشی ہو جائیں گی۔ اب میں گائے بیلوں کی تجارت کروں گا اور خوب دولت کماؤں گا۔ میں ایک شاندار حویلی بنواؤں گا اور اس میں بڑے شان سے رہوں گا۔ اس کے بعد کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ پھر ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بڑا ہو کر مجھ سے کہے گا، ابا جان مجھے پیسے دیں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آئے گا اور میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہوں گا، فضول خرچی اچھی عادت نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے شیخ چلی اتنا مست ہو گیا کہ اس نے گردن کو جھٹکا دیا تو دودھ کا برتن زمین پر گر پڑا، جس کے نتیجے میں سارا دودھ بہہ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا نقصان ہوتے ہوئے دیکھا تو چلا کر بولا، اے احمق آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرا اتنا نقصان کر دیا۔ اس کی بات سن کر بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، شیخ چلی نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، آپ کو اپنا تھوڑا سا نقصان ہو جانے پر اتنا دکھ ہے، جبکہ میرا تو سارا کا سارا گھر ہی برباد ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ محنت سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے اور محنت کر کے انسان اپنے سارے خواب پورے کر سکتا ہے۔
اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اس سے ناراضگی نہیں رہتی۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔